آج ہم ایک ایسے سیاستدان کے سفر پر بات کریں گے جس نے مشکل ترین حالات میں بھی اپنی جگہ بنائی۔ جی ہاں، رانا شہباز احمد خان کی کہانی۔ یہ استقامت، عوامی خدمت اور اپنے نظریے سے وفاداری کی ایک زبردست مثال ہے۔ آئیے ان کے سفر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور اہم سوال یہ ہے کہ بھائی جب حالات آپ کے بالکل خلاف ہوں تو الیکشن جیتا کیسے جاتا ہے؟ رانا شہباز احمد خان کی سیاسی جدوجہد اصل میں اسی سوال کا ایک عملی جواب ہے، اور آج ہم اسی جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے، جڑیں ہوتی ہیں۔ رانا شہباز کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں چلنا ہوگا احمد پور سیال کے کھیتوں میں، جہاں ان کی شخصیت اور ان کے سیاسی خیالات نے پہلی بار شکل اختیار کی۔ تو بات شروع ہوتی ہے 1974 سے، جب وہ احمد پور سیال کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 1996 میں گریجویشن کی اور پھر اپنے خاندانی پیشے یعنی زراعت اور تجارت کو سنبھال لیا، اور یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے زمین سے جڑے لوگوں کے مسائل کو بہت قریب سے دیکھا، جو آگے چل کر ان کی سیاست کا مرکز بنے۔ دیکھیے، سیاست صرف نظریے کا نام نہیں ہوتی، اس میں تربیت کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ عوامی خدمت کا جذبہ انہیں اپنے والد جناب اعجاز احمد سے ورثے میں ملا، اور یہی خاندانی تربیت آگے چل کر ان کے سیاسی کیریئر کی ایک مضبوط بنیاد بنی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کامیاب تاجر اور کسان آخر سیاست میں کیوں آیا؟ آئیے ان کے سفر کے اس اہم موڑ کو دیکھتے ہیں، جہاں انہوں نے ایک نظریے کو اپنایا اور قومی سیاست میں باقاعدہ قدم رکھا۔ ان کے سیاسی کیریئر کا سب سے فیصلہ کن موڑ تب آیا جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ 2018 سے لے کر آج تک وہ پارٹی کے نظریے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں، جو ان کی سیاسی ثابت قدمی کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ آج وہ ضلع جھنگ میں پی ٹی آئی کے صدر ہیں۔ اب یہ صرف ایک عہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو انہیں پارٹی کی مقامی حکمت عملی اور عوامی رابطے کا ایک اہم مرکز بناتی ہے۔ کسی بھی سیاستدان کا اصل امتحان تو ووٹ کا میدان ہی ہوتا ہے۔ تو اب ہم رانا شہباز کے کیریئر کے سب سے دلچسپ اور کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامائی باب کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی ان کی انتخابی جنگیں۔ 2018 میں انہوں نے پی پی 130 سے الیکشن جیت کر قومی منظرنامے پر اپنی آمد کا اعلان کیا۔ یہ صرف ایک جیت نہیں تھی، بلکہ ان کے سیاسی مستقبل کا ایک طرح سے نقطۂ آغاز تھی۔ لیکن اصل کہانی، اصل امتحان 2024 میں شروع ہوتا ہے۔ 2018 میں تو انہیں پارٹی کی مکمل حمایت حاصل تھی، انتخابی نشان بھی تھا، لیکن 2024 میں وہ ایک آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اترے، یہاں تک کہ پارٹی کا انتخابی نشان بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے 67,000 سے زیادہ ووٹ لے کر اپنی سیٹ کا کامیابی سے دفاع کیا۔ اب یہ صرف ووٹوں کی تعداد نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی ذاتی مقبولیت اور عوام کے ان پر اعتماد کا کھلا ثبوت ہے۔ اچھا، الیکشن جیتنا تو ایک قدم ہے، اصل کام تو اسمبلی کے اندر شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ رانا شہباز نے پنجاب اسمبلی میں کیا کردار ادا کیا۔ ان کا پارلیمانی ریکارڈ بھی کافی متاثر کن ہے۔ وہ نہ صرف پنجاب اسمبلی میں چیف وپ رہے، جو پارٹی ڈسپلن کو یقینی بنانے کے لیے ایک بہت ہی اہم عہدہ ہے، بلکہ انہوں نے ہائر ایجوکیشن اور لائف سٹاک جیسے اہم شعبوں میں پارلیمانی سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ اور یہ بات شاید ان کے سیاسی سفر کا بہترین خلاصہ ہے کہ وہ صرف عہدوں کے سیاستدان نہیں، بلکہ ایک نظریاتی کارکن ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ ان کے لیے اصول اور نظریہ عہدوں سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن نظریاتی سیاست کی ایک قیمت بھی ہوتی ہے۔ اپنی پارٹی سے وفاداری کی وجہ سے انہیں اسمبلی سے معطلی کا سامنا بھی کرنا پڑا اور قانونی مشکلات بھی آئیں، لیکن ان تمام آزمائشوں کے باوجود وہ اپنے نظریے پر قائم رہے۔ تو آخر ان کی اس مسلسل کامیابی کا راز کیا ہے؟ آئیے ان چند بنیادی باتوں پر نظر ڈالتے ہیں جو انہیں روایتی سیاستدانوں سے کچھ الگ بناتی ہیں۔ ان کی سیاست کی بنیاد اصل میں ان کے سماجی کاموں پر ہے۔ وہ اور ان کے بھائی رانا امتیاز احمد خان اپنے علاقے میں فلاحی کاموں کے لیے بہت مشہور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں صرف ایک سیاستدان نہیں بلکہ اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ وہ آج کے دور کی سیاست کو بھی خوب سمجھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ نہ صرف اپنے حلقے کے لوگوں سے براہ راست جڑے رہتے ہیں، بلکہ پارٹی کارکنوں کو بھی متحرک رکھتے ہیں۔ یہ ایک جدید طریقہ ہے۔ تو اس پوری کہانی کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ان کی کامیابی کسی خاندانی سیاست کی وجہ سے نہیں، بلکہ عوامی اعتماد کی بنیاد پر ہے۔ انہوں نے اپنا نام اور اپنا مقام خود بنایا ہے، اور یہی چیز انہیں روایتی سیاست سے الگ کرتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، آج کی سیاست میں نظریاتی طور پر ثابت قدم رہنے کی کیا قیمت ہے اور کیا اہمیت ہے؟
رانا شہباز احمد خان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب نظریہ اور عوامی اعتماد ایک ساتھ ہوں تو کوئی بھی مشکل راستہ ناممکن نہیں رہتا۔